السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. تحریک انصاف والے لڑ پڑے ہیں آپس میں اور یہی ہوتا ہے. یہ جب آپس میں فرسٹریشن ہو، ناراضگی ہو تو یہی ہوتا ہے کہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. کہانی کیا ہے تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور مختلف سورسز سے آ رہی ہیں. مختلف چھوٹے چھوٹے کبوتر لے کے یہ خبریں لے کر آ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے. اینڈ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے کیونکہ ہم اب بڑی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف پہنچ چکے ہیں جناب. کوشش تو میری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم اپنا وہ 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ اچیو کر لیں. اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 6,94,000 کا ہندسہ عبور ہو چکا ہے. 6,000 اپروکسیمیٹلی سبسکرائبرز اور رہ گئے ہیں اور ہم لوگ اپنے 7 لاکھ سبسکرائبرز تک جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے. بٹ آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اٹ اینڈ ڈو پریس دا بیل آئکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملے. آل ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ نے پریس کرنا ہے. تو جناب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صبح آج ایک خبر آئی اور وہ یہ تھی کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جڑاوالا میں کرسچن کالونی کا انہوں نے دورہ کیا. وہاں پہ انہوں نے سانے میں متاثر مکانات اور گرجا گھروں کی صورتحال کا جائزہ لیا. اس موقع پہ متاثرین کی نقد مالی امداد انہوں نے کی اور ان کی اہلیہ نے متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا. انہوں نے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جڑاوالا واقعے کا بہت افسوس ہوا ہے. آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. آپ کے بھی باقی سب کی طرح حقوق ہیں. سب برابر کے شہری ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے. گرجا گھروں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کریں. اپنے عہدے کی وجہ سے یہاں نہیں آیا، ایک شہری کے طور پہ دوسرے شہری کے پاس آیا ہوں. ہر انسان کا فرض ہے آپ کی مدد کرے. آپ لوگوں کی مدد ہمارا دینی فریضہ ہے. تو جج صاحب نے ڈپٹی کمشنر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کو 3 دن گزر گئے لیکن متاثرہ گلیاں ابھی تک صاف نہیں کی گئی. نامزد چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر کو کرسچن کالونی کی گلیاں فوری صاف کرانے کی بھی ہدایت کی. اچھا، اب یہ جج صاحب کا جو دورہ ہے نا، اس کے اوپر مختلف چیزوں کی ڈبیٹ ہو رہی ہے. I'll put all the sides in front of you. عام طور پہ یہ اس طرح کے یہ جو دورے ہیں نا، ججز کے جو دورے ہیں، یہ ثاقب نثار صاحب کافی کیا کرتے تھے. اور ثاقب نثار صاحب کی اس وقت عادت تھی، بڑا گندا پریسیڈنٹ، میں I have to say this، بہت ہی گندا پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا کہ ٹی وی چینلز کے کیمرے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور وہ اس کی کلاس لے رہے ہیں تو اس کی کلاس لے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے ایک کسی کورٹ میں گئے تھے اور وہاں پہ جو پتہ نہیں جو مجسٹریٹ تھا یا کون تھا، اس کے اٹھا کے یوں کر کے فون اٹھا کے بھی انہوں نے پھینک دیا تھا. پھر ایک ہاسپٹل کے اندر گئے تھے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا لاہور میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے ہاسپٹل کے مالکوں کی جو ہے وہ کلاس لینا شروع کر دی تھی. وہ بھی سارا میڈیا اس وقت سامنے کھڑا ہوا تھا. بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ کھنس نکال رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ کڈنی اینڈ لیور والا جو ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر، PKLI، اس کے ساتھ بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا. تو جج صاحب کی یہ اس قسم کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھی نا اس وقت کی ثاقب نثار صاحب کی، اس کو کوئی اچھے لائٹ میں نہیں دیکھا جاتا تھا. تو اس موقع کے اوپر بھی مطلب یہ جس طرح جسٹس قاضی فائز آ گئے، ایون دو اٹ واز فار اے گڈ کاز، مطلب اس میں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ جو ظلم و بربریت وہاں پہ ہوئی ہے وہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی وہاں پہ. تو ایک ہیومن ٹچ کے حساب سے جانا بھی چاہیے تھا، اظہار یکجہتی کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب ابھی نہیں گئے وہاں پہ، تو کیا ایک ایسے جج جو ابھی چیف جسٹس نہیں بنے، کیا ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ؟ ایک ڈیبیٹ ہے، اوبویسلی آپ کا بھی اس پہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے عہدے کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا ہوں، ایک شہری کے طور پہ دوسرے شہری کے پاس آیا ہوں. تو ایک شہری آ کے دوسرے شہری کے پاس جب ملنے کے لیے آتا ہے تو ویسے وہ ڈپٹی کمشنر کے اوپر پھر ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتا اور اس کو آرڈر اراؤنڈ نہیں کر سکتا. ایک آرڈر اراؤنڈ جو ہے وہ صرف جج ہی کر سکتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا تضاد اس چیز کے اندر پایا جاتا ہے. بہرحال میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز ہم ٹو مچ. ابھی ان کا ٹینیور شروع ہونا ہے، ویل سی ہاؤ ڈز ہی پرفارم. ماضی کے اندر انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، اچھے ڈیسیجنز دیے ہیں. لیٹس سی ہاؤ دس پروگریسز. I'll say I'll keep my opinion to myself right now. میں اس پہ کوئی زیادہ اوپینین نہیں دوں گا ابھی اس ایشو کے اوپر. آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، عارف علوی صاحب نے جناب آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. جنگ نے رپورٹ کیا کہ ان کے ذرائع قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق آرمی ایکٹ 31 جولائی کو مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا تھا. یہ بل صدر کو توثیق کے لیے 1 اگست کو بھیجا گیا تھا. قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی منظوری دے دی تھی
اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل کی جانب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی شدید مذمت کی گئی تھی اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت فوری طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس لے. تو اب صدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل ہے اس کی وجہ سے خان صاحب کے اوپر بھی اس کی حرارت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی شرارت ہوتے ہوئے حرارت آ سکتی ہے اس کے اوپر. یہ میں صرف آپ کو اتنی سی بات ابھی میں کہوں گا, اس کے اوپر میں آ رہا ہوں بھی تھوڑی دیر میں, اور بھی اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ رپورٹ ہوا ہے جناب کہ حسان نیازی کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے اور حسان نیازی کو چند روز قبل ہی ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا تھا اور اب ان کو لاہور شفٹ کر دیا گیا. کل پولیس نے یہ بتایا تھا کہ حسان نیازی کو جو ہے وہ اب فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں, میرے چند کبوتر جو ادھر آس پاس بڑی مشکل سے اپنی جان پہ کھیل کے گئے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ حسان نیازی جو ہے وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہا ہے. وہ بہت پچھتا رہا ہے کہ اس نے جو حرکتیں کی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, اس کے اوپر وہ بہت پچھتا رہا ہے. لیکن وہ ایک محاورہ ہے نا کہ اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو چڑیاں تو نہیں, مطلب یہاں پہ تو چڑے بھی تھے تو چڑیاں بھی تھیں تو سارے ہی تھے. بہرحال اب پچھتانے کا کیا فائدہ. اچھا جی, اس کے علاوہ سیالکوٹ میں ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کے رہائش گاہ, فیکٹری اور سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا ہے. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جائیدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں. انہوں نے کہا کہ سول جج قدسیہ بانو کے حکم پر جائیداد سیل کر کے قرقی کے نوٹسز جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں اور عثمان ڈار کی رہائش گاہ, فیکٹری اور سیکریٹریٹ کے باہر جو ہے وہ پولیس کی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ویسے وقت کیسے بدلتا ہے, آپ سیاست دیکھیں وقت کیسے بدلتا ہے, کہ اسی طرح اسحاق ڈار کی جائیداد جو ہے نا وہ نیلام کی گئی تھی. گلبرگ کے اندر ان کی ایک کوٹھی ہے, اسے اسی طرح نیلام کیا گیا تھا اور اسے لنگر خانہ بنا دیا گیا تھا. ایکچولی اسے لنگر کا پہلے اس کو سیل کیا گیا تھا, بعد میں اسے لنگر خانہ بنا دیا گیا تھا. تو اب وقت کیسے تبدیل ہوا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے بزنسز کو, ان کے گھروں کو اس طرح بند کیا جا رہا ہے اور ان کی جائیداد قرقی کے نوٹسز جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں. پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ وقت بھی تبدیل ہو جائے, وی ڈونٹ نو. ظاہر بات ہے آج پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو ہو سکتا ہے یہ وقت بھی تبدیل ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, پرویز خٹک صاحب نے کل رات کو جناب ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے, ہم ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایکچولی انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 الیکٹیبلز ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا. تو 35 سے 40 الیکٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب اس وقت سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے کہا الیکٹیبلز کے علاوہ اور بھی لوگ رابطے میں ہیں, میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں. اچھا ویسے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ شمولیتیں روکی کیوں جاتی ہیں. مطلب ایکچولی آپ تو چاہیں گے کہ بڑا سا ایک فین فیئر ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, ایک جم غفیر, جس طرح آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ تھا کہ اتنا بندہ آیا تھا کہ ہر کوئی درخواست لے کے پی ٹی آئی کے دفتر پہنچ گیا تھا کہ بھائی جان میں نے بھی پارٹی لے لو. سو آپ جب پارٹی لانچ کرتے ہیں تو آپ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں. وائی وڈ یو اسٹاپ اٹ. مجھے پرویز خٹک صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں, فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہو جانے چاہیے, معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں. اب وہ ساری برائیاں, ظاہری بات ہے وہ والے اسٹیج آ گئی نا کہ ساری برائیاں. اچھا جی, اب اچھا پہلے یہ ایک دوسری خبر میں شیئر کر لوں. یہ جناب فاروق اقدس صاحب ہیں, انہوں نے ایک اپنی تجزیاتی رپورٹ جنگ میں چھاپی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اٹک جیل میں قید تحریک انصاف کے چیئرمین کو بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا جا رہا ہے. میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی انفارمیشن ادھر نہ ہو. انہوں نے کہا اور یہ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے جس کے تحت آنے والے قومی انتخابات میں ملک کی بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دوسری جماعتوں کی طرح انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے. تاہم ذرائع کے مطابق تینوں جماعتوں کے قائدین کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں. یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ مطلب یہ ہاؤ وڈ دیٹ بی پاسبل کہ جی عمران خان کو بھی اجازت نہیں ہوگی, ٹیکنیکل مطلب سربراہ تو وہ بنتے ہیں, اور نواز شریف کو بھی اجازت نہیں ہوگی. اب یہاں پہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو دونوں سے کس کو اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں. مجھے یہاں پہ آ کے اس خبر کے حوالے سے نا ذرا تھوڑا سا میں شیکی ہو جاتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. بہرحال یہ خبر ہے, یہ چھپی ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کریں.
انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین اور رہنما مسلسل یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے قائد نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جلدی پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، لیکن ان کی راہ میں قانونی اور آئینی پیچیدگیاں موجود ہیں، اس لیے ان کے مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بنا پر میاں نواز شریف کی وطن واپسی انتہائی مشکل ہوگی، اور اگر وہ وطن واپس آنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو انہیں وطن واپسی پر پہلے جیل جانا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ کس لیے پھنسی ہوئی ہے کہ ان کو ہر صورت جو ہے جیل جانا، یہ اسی لیے انتظار ہو رہا ہے کہ 16 ستمبر گزر جائے، یہ موجودہ چیف جسٹس چلے جائیں تو پھر اگلے چیف جسٹس کے سہارے جو ہے نا وہ کوئی کام جو ہے وہ بنے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ ایک سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کچھ جرائم ایسے ہیں جن کا مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جاتا ہے، لیکن عمران خان کے جرائم کے معاملے پر ان پر عمومی عدالتی نظام کے تحت فوجداری نوعیت کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایف آئی اے نے سائفر کا معاملہ مس ہینڈل کرنے پر حال ہی میں عمران خان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، تاہم میڈیا کو ایف آئی آر کی نقل فراہم نہیں کی گئی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ فی الوقت ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کے حتمی مراحل میں ہے، کچھ سینئر وکیلوں کو بھی مقدمے کی تیاری کے لیے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اپڈیٹ یہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا جلدی سے، اے جڑے لڑ پے نے آپس میں، تحریک انصاف دے بندے آپس میں لڑ پے ہیں، ذرا اس کی ذرا کہانی سنیں، ذرا بڑی انٹرسٹنگ کہانی۔ تو بھائی جان یہ مختلف خبریں ہیں، کوئی ایک خبر بھی نہیں ہے، مختلف خبریں ہیں جن کو اب آپ کے سامنے جب میں رکھوں گا تو اس کا نچوڑ آپ کے آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گا۔ جنگ میں یہ خبر چھپی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد پارٹی میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمر ایوب اور شاہ محمود قریشی کے درمیان بھی چیئرمین پی ٹی آئی کا جانشین بننے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ کون کون؟ شاہ محمود قریشی اور عمر ایوب۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کے دو گروپ آمنے سامنے آ گئے اور اس دوران سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کی میٹنگ میں تفصیلات اور ریکارڈنگ باہر نکلنے پر رہنماؤں نے ایک دوسرے کو غدار قرار دیا اور الزامات بھی لگائے۔ ذرائع کے مطابق کئی اراکین کی رائے ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اب سنجیدہ معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کے ایک ممبر نے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ یہاں کمیٹی میٹنگ میں ایک غدار بیٹھا ہوا ہے، عمر ایوب اور شبلی فراز اجازت دیں تو پارٹی کے اندر غدار کی نشاندہی کر دوں گا۔ پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کور کمیٹی میں غدار قرار دینے والے ممبر سے عمر ایوب مسلسل رابطے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی ابھی سٹوری ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں۔ آگے چلیں، پھر ایک اور سٹوری سامنے آئی ہے کہ جی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اندرونی لڑائی منظر عام پر آ گئی۔ اس حوالے سے کور کمیٹی کے ممبر اور ترجمان لیگل افیئر شیر افضل مروت نے کہا ہے، اور یہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، شیر افضل مروت نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور کور کمیٹی کے غداروں نے میری جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں غداروں کی موجودگی کسی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ غداروں نے کور کمیٹی اجلاسوں کی ریکارڈنگ مخالفین اور میڈیا والوں تک پہنچائی۔ انہوں نے کہا کہ لیگل ٹیم کی زوم میٹنگ کی تفصیلات اور ریکارڈنگز باہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ غداروں کے اس عمل نے میری زندگی اور آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں پہلی بار روپوش ہوا ہوں اور مجھے کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ اپنا تعاقب کرنے والوں کے بارے میں پارٹی کے لوگوں کو بتایا کہ پیغامات بھی ریکارڈ کرائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل مجھے روپوش ہونا پڑا، لیکن میں اپنا پیچھا کرنے والوں کی میں نے شناخت کر لی ہے۔ لاپتہ ہونے کی صورت میں قانونی کارروائی کے لیے ان کے نام وکلا کے ایک گروپ کو بھیج چکا ہوں۔ شیر افضل مروت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی کے قریبی حلقوں کے لوگوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پارٹی کے متعلقہ افراد نے اجازت دی اور میں شکار ہونے سے بچ گیا تو جلد غداروں کے نام سامنے لے آؤں گا۔ لڑ پڑے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ غداری تک کے الزامات اگر لگنا شروع ہو گئے نا تو ناؤ یو کین امیجن کہ آپس میں کتنی رفٹس آ چکی ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات اس میں پھر ایک اور ہے، آگے بھی ذرا سنیے۔ عادل راجہ آپ جانتے ہیں، وہ جو یوٹیوبر جو سابقہ آرمی آفیسر بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ ایک تصویر جو ہے انہوں نے شیئر کی، عمران خان کی لیگل ٹیم کی تصویر انہوں نے لگائی اور لکھا جی لانچ آف دا HRLAF پاکستان لیگل فنڈ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیگل فنڈ۔ پریس کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے کہا جی 21 اگست بروز پیر کو ہوگی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ HRLAF کی کوششوں سے شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی رہا ہوئے، اب عمران خان کی ریلیز کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ سو ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ گورے شورے بھی اس کے اندر انہوں نے فٹ کیے ہوئے ہیں اس تصویر کے اندر کہ جی ان کی وجہ سے جو ہے وہ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی رہا ہوئے، جبکہ ایکچولی میں اگر اس کا صحرا کسی کے سر ڈالوں گا تو وہ بابر ستار، جو جج بابر ستار ہیں، یہ ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس ناانصافی جو ہو رہی تھی اسے روکا اور اسے کال آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی رہائی ہوئی۔ لیکن یہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نعیم حیدر پنچوتا جو ایکچولی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان مختلف کیسز میں عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے آگے سے اس کے اوپر پھر ٹویٹ کیا۔
انہوں نے کہا بی ویئر نو سچ انسٹرکشنز ہیو بین گیون بائی عمران خان to any of his authorized legal team members. It is also clarified that no one has been authorized by Imran Khan to collect funds in this regard. Therefore, it is clarified and declared that no one shall give any funding for legal battles of Imran Khan either at national level or international level. Please avoid. آپس میں مسئلہ پہ گیا ہے کہ عمران خان جیل وچ گئے تو اتنے لوگوں نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ پیسے کون کدھر جائیں گے, کیا ہو گئے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 10 سال سے یہ مسئلے رہے ہیں کہ جناب ہمارا نام استعمال کر کے فنڈ اکٹھے ہو رہے ہیں, عمران خان کا نام استعمال کر کے, وہ اگلا بندہ جیل چلا گیا, اتنے بھی لوگوں نے منگنا شروع کرتا ہے. مطلب پہلے بھی مانگتے تھے, اب پھر مانگنا شروع ہو گیا. اور وہ جو ان کے لائر ہیں, نعیم حیدر پنچوتا از ایکچولی ہز لائر فرینکلی اسپیکنگ. مطلب وہ خان صاحب سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, ہی واز دا فرسٹ لائر جو جا کے جیل میں ان سے ملے تھے, نعیم حیدر پنچوتا, اور وہی ان کے لیگل کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا بھائی جان اسی چاڑا دے لائر لے آنے, ایڈی کڑی گل ہے, پیسے اکٹھے کرو, کوئی چکر نہیں, اندر ہے نا بندہ, پیسے اکٹھے کرو. کون کتنے پیسے اکٹھے ہوں گے, کدھر جائیں گے, کچھ پتہ نہیں ہے. ادھر کور کمیٹی میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ دوسرا وہ شیل افضل مروت جو ہے وہ بیچارہ چیخیں مار رہا ہے کہ جناب یہاں پہ زوم میٹنگ کی ساری تفصیلات جو ہیں کسی نے ریکارڈ کر کے باہر نکال دی ہیں. یہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ جس دن عمران خان کو کچھ ہوا سے مراد قید ہوئی یا خدا نخواستہ ان کی صحت کو کچھ ہوا یا ان کی زندگی نہ رہی, اگر اللہ ان کو لمبی زندگی دے, تو ان کا ککھ نہیں رہنا آپس میں, اور ایک دم ایک دوسرے سے نا ایک گتھم گتھا ہو جائیں گے, کیونکہ بنیادیں ہی اتنی کمزور ہیں آپس میں. اگر انہوں نے کہ کوئی ایک بیانیہ ہوتا نا تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں, مطلب یہ کھلے عام ہو رہی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ مطلب ایک ہی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو غدار قرار دے رہے ہیں. فیصل واڈا نے ایکچولی جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو, فیصل واڈا نے جب انٹرویوز دینا شروع کیے تھے تو اس وقت انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی, جی 4 کیڑے مکوڑے ہیں تو 4 یہ ہے تو 2 چپکلیاں ہیں تو 3 کاکروچ, اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تھی. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار فیصل واڈا کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار, لوگوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. بٹ ناؤ اٹس ایکچولی فیکٹ, اٹس اے فیکٹ کہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں. مطلب کوئی شرم لحاظ نہیں ہے کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ جیل کے اندر ہے. اور یہ میں صرف یہ نہیں, میں نے پچھلے 2 دن کے اندر نا ان کے لونڈے لپاڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی درد بری آہیں بھر رہے ہیں کہ ہائے دیکھو ایک ہی کرتے پے نے, ایک ہی کر رہے ہیں, آپس میں کوئی گل بات ہی نہیں چل رہی. عارف علوی صاحب کا میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان سے بھی ناراضگی چل رہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وائی دس ہیپنس؟ یہ اس ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے ڈریسنگ روم کے اندر, جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے نا, جب ایک ٹیم میچ ہارتی ہے اور جب وہ واپس ڈریسنگ روم آتی ہے تو ایک بالر دوسرے بالر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, بالر بیٹسمین کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ وکٹ کیپر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اگلا کپتان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تو ٹاس جیت کر بیٹنگ کیوں کی, تو نے بالنگ کیوں نہیں کی, یا بالنگ تو نے کیوں کی, بیٹنگ کرنی چاہیے تھی, اور فلاں جگہ پہ تو نے وہ والا اوور اس کو کیوں دیا, تو نے اس کو کیوں نہیں دیا. یہ وہ والا فیز اب پی ٹی آئی کا شروع ہو چکا ہے جہاں پہ سارے ایک دوسرے کے اوپر نا کیچڑ اچھالیں گے, سارے ایک دوسرے پہ گند اچھالیں گے, تتر بتر ہو کے رہ گیا, بیڑا غرق ہو کے رہ گئے. لوگوں میں بے شک آج عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی سپورٹ ہوگی, پر لیڈر دیکھ لو اسے. اور آپ ذرا نوٹ کریں, مطلب نعیم حیدر پنچوتا اور یہ شیر افضل مروت, یہ دونوں جو وکیل ہیں, اس سے نو ڈس ریکارڈ ٹو دیم اور ڈس رسپیکٹ ٹو دیم, مطلب آبویسلی محنت کرنے والے دونوں بندے ہیں, لیکن ان سے بہت بڑے نام. مجھے آج حیرانی ہو رہی ہے اس بات کی کہ بہت بڑے نام اس ملک کے جنہوں نے بڑے کیسز لڑے ہوئے ہیں, وہ کدھر ہیں آج؟ ان کو کیوں نہیں ہائر کیا جا رہا؟ یا تو مجھے تو صرف ایک وجہ سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ شاید ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ لائر کچھ بھی ہو فیس تو مانگے گا. اور عمران خان کے جس طرح کے کیسز ہیں, 1 کروڑ 1.5 2 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی وکیل کی جو فیس ہوگی 1 کروڑ 1.5 2 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتی. لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہے, میرے خیال میں تو ان میں سے کوئی راضی بھی نہیں ہے پیسے دینے کے لیے. اور یہ شاید یہ جو فنڈ والا کام سٹارٹ ہوا ہے, اب یہ اس میں کوئی ہاتھ مارے جاتے ہیں یا جینونلی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں پیسے, مجھے نہیں پتا اس بات کا. یہ تو دینے والے جانے اور لینے والے جانے, کہ دینے والے جو ہے وہ کس بھروسے کے اوپر دے رہے ہیں اور لینے والے جو ہیں وہ کس نیت کے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن کوئی اچھا بڑا سینئر اچھا مثال کے طور پہ نعیم بخاری صاحب کدھر ہیں؟ نعیم بخاری صاحب جو عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں, نعیم بخاری صاحب جنہوں نے پینما کیس کے اندر بھی وکالت کی تھی, وہ کدھر ہیں؟ آپ ان کو کیوں نہیں انگیج کرتے؟ بابر اعوان صاحب کدھر ہیں؟ بابر اعوان صاحب ان کیسز کو کیوں نہیں ہینڈل کر رہے؟ یا تو سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں کہ یار اگر ہم نے کسی کیس کے اندر ہاتھ مارا تو پتہ چلے جی ساڈا بھی ٹی پٹاس ہو گیا, سانو بھی اندر کرتا ہے.
یا تو یہی وجہ ہے, کوئی سامنے ہی نہیں آ رہا. تو یہ جناب, بلکہ یہ جو سب کچھ ہوا تو اس کے بعد میاں علی اشفاق نے انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا فراڈیا, فسادیہ, جالساز اور نوسر باز جعلی ذرائع پر مبنی اپنی دیہڑیوں کے چکر میں منہ کے بل گرتا ہوا پکڑا گیا, جن کے نام پر چندے مانگنے کا جعلی پروپیگنڈا کیا. انہوں نے فراڈ پر قانونی نوٹس اور کارروائی کا اعلان کیا ہے. ایک اور بھی کیس تیاری کے مراحل میں ہے, اس کے لیے چندہ اکٹھا شروع کرو. یہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ دیا ہے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.